بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل كبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاری و مسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا کہ جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ مشکل نہ تھا، آسان تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچتا نہیں تھا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ، تر شاخ منگوائی، اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس مقصد سے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، یعنی ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ تو میری بہن، تو میرا بھائیو، دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، مطلب دو گناہوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ دو آدمی جن کی یہ قبریں تھیں الگ الگ گناہ میں ملوث تھے، اور جیسے کہ حدیث کے الفاظ سے واضح ہے کہ کوئی اتنا مشکل گناہ نہیں تھا، یعنی اس کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس سے یہ باز نہیں آتے تھے، کوشش نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کی گندگی سے بچتا نہیں تھا۔ آج اس کے اندر بہت زیادہ سستی کی جاتی ہے۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کی حاجت بہت تیز ہوتی ہے، تو جب وہ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، یا تو سفر میں ہوتے ہیں گاڑی کے نکل جانے کے خوف سے، یا ایسی وقت کی قلت کی وجہ سے جلدی سے وہ پیشاب کرتے ہیں اور پورے طریقے سے صحیح طور پہ استنجا بھی نہیں کر پاتے، اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ قطرے باقی ہوتے ہیں، وہ چلنے پھرنے سے نکل جاتے ہیں، وہ کپڑوں پہ لگتے ہیں، کپڑے بھی ناپاک، بدن پہ لگتے ہیں، بدن بھی ناپاک، اور ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں پھرتے رہتے ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا، اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا نا، پیشاب کے قطروں سے بچو، کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب جو ہے وہ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے جب بھی پیشاب کرنے کے لیے جائیں، ایک تو سنت کے مطابق جائیں، جب واش روم کے اندر جائیں بایاں پاؤں جو ہے وہ اپنا اندر رکھیں، دل میں دعا پڑھ لیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کے چلے جائیں۔ قبلے کی طرف منہ نہ کریں، قبلے کی طرف پیٹھ نہ کریں، مخالف سمت میں بیٹھیں، اور پوری تسلی کر لیں کہ اب میں قضاء حاجت سے بالکل فارغ ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد استنجا کریں اور خوب اچھے طریقے سے نظافت حاصل کریں، اچھے طریقے سے پاک کریں۔ علماء نے مختلف طریقے لکھے ہیں، اگر کسی شخص کو قطروں کی بیماری ہو تو اچھے طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد زور سے کھانسے تاکہ جو قطرے رہ چکے ہیں وہ بھی نکل جائیں، یا اگر رف کپڑے ڈالے ہوئے 2-3 قدم چل لے واش روم کے اندر ہی تاکہ وہ کپڑے جو ہے نہ نکل جائیں۔ بہرحال تسلی کرنے کے بعد، پوری تسلی کرنے کے بعد آرام سکون سے استنجا کرے، پھر اٹھے، پھر باہر آئے، دایاں پاؤں پہلے باہر رکھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، یہ دعا پڑھتے ہوئے نکل جائے، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔
تو پیشاب کے قطروں سے بچا کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اکثر ساتھی آج کل نماز نہ پڑھنے کا بہانہ یہی لگاتے ہیں جی میرے کپڑے نہ پاک ہیں، میرے کپڑے نہ پاک ہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس کئی ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب وہ مجھے قطروں کی بیماری ہے تو میں کیا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بھی نماز نہ پڑھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیماری ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ جو اکثر بیماری بنا دی گئی یہ بیماری ہوتی نہیں، اس میں سے 50% جو ہے وہ وہم ہوتا ہے، اس وہم کو بیماری میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کر لیں آپ کو وہم ہوا کہ میرا قطرہ نکلا ہے، فوراً دیکھ لیں، وہ جگہ دیکھ لیں، کیونکہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے وہم ہوتا ہے، مطلب گمان سا ہوتا ہے کہ محسوس سا ہوتا ہے کہ قطرہ نکلا ہے، لیکن وہ حقیقتاً نکلا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ نکلتا بھی ہے لیکن بعض دفعہ نہیں بھی نکلتا۔ تسلی کر لیں، ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا نہیں ہے، پھر یقین کر لیا کریں کہ بس یہ میرا قطرہ نہیں نکلتا، یہ میرا وہم ہوتا ہے، اور پھر وہم کا تو کوئی علاج نہیں۔ اس لیے یہ عذر بیان کر کے نماز کو چھوڑ دینا یہ غلط ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پیشاب کے قطروں سے گندگی سے بچا جائے۔ دوسرا گناہ جو ذکر کیا گیا وہ چغلی ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری قبر جو ہے اس قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں لگاتا تھا، اور یہ ایک ایسا سنگین اخلاقی جرم ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا۔ سورہ قلم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اور کتب قدیمہ کے بہت بڑے ایک عالم کعب احبار سے مروی ہے کہ تورات میں چغل خوری کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا۔ تو اندازہ لگا لیں ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں اور کتنے بڑے یہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر کے عذاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، فکر کریں، انشاءاللہ اس گناہ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔